بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلی ویڈیو میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لشکر پر امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سردار مقرر کیا۔ ذیل ترتیب سے اسلامی لشکر کی 2 قسطیں روانہ فرمائیں۔ حضرت عمر بن عاص کو ایلا کے راستے فلسطین کی جانب روانہ فرمایا۔ امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جابیہ کی طرف روانہ فرمایا۔ ہوئے تھے حضرت عمر بن عاص نے ان سے فرمایا، ابن عدی تمہاری گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے مقابلے کے لیے ہرقل بادشاہ کا لشکر جرار امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آ رہا ہے، درختوں کو اکھاڑتا ہوا اور سبزوں کو روندتا ہوا اس طرح چلتا ہے کہ زمین میں زلزلہ ڈال دیتا ہے۔ اس لشکر کا ہر سپاہی اسلامی لشکر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت عامر بن عدی نے مزید اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ وہ لشکر وادی الحمر میں جمع ہوا ہے۔ میں نے وادی الحمر کے قریب واقع ایک پہاڑ پر چڑھ کر اس لشکر کو دیکھا ہے اور ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد صرف 9000 تھی۔ کچھ لوگ بتقاضۂ بشریت مضطرب و متفکر ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص نے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بڑی بھاری تعداد میں دشمن کا لشکر ہماری جانب آ رہا ہے۔ حفظ ناموس رسالت کی خاطر ہم دشمنوں کے وار اپنے سینوں پر لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ اے شمع رسالت کے پروانوں، اللہ کی نصرت اور مدد پر یقین کامل رکھو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور مجھ کو مشورہ دو کہ اس معاملہ میں مجھے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ لشکر کو لے کر جنگل میں چھپ جائیں، جب رومی لشکر غافل ہوگا تو ان پر چھاپا ماریں گے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ اس رائے سے تمام حاضرین متفق ہیں۔ حضرت عامر بن سہیل نے کہا کہ اے سردار، یہ طریقہ تو بزدلی کا ہے۔ اسلامی لشکر کا ہر شخص نبرد آزما ہے، ہر فرد مرد میدان ہے، ہم اپنی مردانگی دکھائیں گے۔ تجویز کی حضرت عبداللہ بن عمر نے بھرپور تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پوشیدہ نہ ہوں گے اور نہ اپنے قدم پیچھے ہٹائیں گے، بلکہ پورے استقلال کے ساتھ آگے قدم بڑھا کر دشمن کا دلیرانہ مقابلہ کریں گے۔ موت کے ڈر سے ہم ہرگز واپس نہ لوٹیں گے، کیونکہ جو شخص واپس لوٹ جائے گا وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی ولولہ خیز گفتگو سے اسلامی لشکر کو جوش میں دلا دیا۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کو 1000 سواروں پر سردار مقرر کر کے بطور طلیعہ روانہ کیا تاکہ وہ دشمن کے لشکر کا سراغ لگائیں، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اسلامی لشکر کو خبردار کریں۔ کچھ پرجوش مجاہدوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم جا کر دیکھ آئیں کہ یہ غبار کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارا ایک دوسرے سے جدا ہونا مناسب نہیں، لہٰذا اسی مقام پر ٹھہرے رہو۔ تھوڑی دیر میں دور سے نظر آنے والا غبار لشکر کی شکل میں قریب آ گیا۔ یہ لشکر 10,000 فوجی افراد پر مشتمل تھا، جس کو رومی سردار روبیس نے بطور طلیعہ بھیجا تھا۔ رومی لشکر قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ اے توحید و رسالت کے متوالو، یہ لشکر ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جوش دلانے پر اسلامی لشکر کے مجاہدوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کو بیک آواز اس طرح کہا کہ تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند ہوئیں اور پورا صحرا ان سے گونج اٹھا۔ دشمنوں پر ایک خوف و لرزہ طاری ہوا۔ وہ متغیر ہو کر سوچ رہے تھے
کہ یہ آواز کیا ہے۔ اسی وقت اسلامی لشکر کے شیر رومی لشکر کے گیدڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت سہیل بن عمر نے حملہ کیا۔ ان کے بعد حضرت ضاحک بن سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ للکارتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ اسلامی لشکر کی اس طرح کی دفعتاً یلغار سے رومی لشکر ہل گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مٹھی بھر مسلمان ہم پر اس طرح حملہ آور ہوں گے۔ مجاہدوں کی تلواروں میں وہ شدت اور قوت تھی کہ رومی سپاہی اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ پت جھڑ میں جس طرح سوکھے پتے درختوں سے ٹوٹ کر گرتے ہیں، اس طرح وہ اپنے گھوڑوں سے کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ شدت زخم سے چیختے تڑپتے اور دم توڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رومیوں کے ساتھ بڑی دلیری سے مصروف جنگ تھے کہ ایک بڑے ڈیل ڈول کا رومی سوار جو اپنے لشکر کا اہم رکن تھا اپنے گھوڑے کو گرداوے دے رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کو لڑائی پر اکساتا اور ابھارتا تھا، حالانکہ وہ خود بھی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق پر آ پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا وار خالی کر دیا اور خود جوابی وار کیا۔ اس رومی پہلوان نے بھی بڑی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے حضرت عبداللہ کا وار چکا دی۔ حضرت عبداللہ کو اس کی جنگی مہارت کا اندازہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے زور سے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ گھوڑا بلند آواز سے ہنہناتے ہوئے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ رومی پہلوان محو حیرت ہو کر گھوڑے کو دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً حضرت عبداللہ نے میان سے تلوار نکال کر گھوڑے کو ایڑی ماری۔ وفادار گھوڑا گویا اپنے مالک کا ارادہ جان گیا اور اس طرح کودا کہ آن کی آن میں رومی پہلوان کے گھوڑے کے قریب پہنچ گیا۔ رومی پہلوان نے اپنے نیزے کا رخ سیدھا ہی کیا تھا، لیکن آپ نے اپنی تلوار سے اس کے نیزے کا پھل کاٹ کر نیزہ کو چوب سے الگ کر دیا۔ رومی پہلوان نے نیزے کی لکڑی پھینک کر تلوار نکال ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے شانہ کی رگ کاٹتی ہوئی جسم کے دو حصے کر دیے۔ وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گرا۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ ان کا سردار بری طرح سے قتل ہوا ہے تو ان کے دل دہل گئے۔ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوئی کہ اب لڑنے کا نظریہ بدل گیا۔ اسلامی لشکر کے مجاہدوں کی شجاعت دیکھ کر رومی سپاہیوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی خیریت دیکھی۔ رومی لشکر میں انتشار پھیلا۔ مجاہدین اسلام نے ان کے سروں پر تلواریں رکھیں اور بڑی تعداد میں رومی قتل ہوئے۔ اس طرح فتح غنیمت کے ساتھ حضرت عبداللہ کے لوٹنے سے حضرت عمر بن عاص بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص نے قیدیوں سے رومی لشکر کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہرقل بادشاہ نے سردار ربیس کو 1,00,000 کا لشکر دے کر تمہارے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے اور اسے حکم دیا کہ مسلمانوں کو ملک شام سے نکال بھگائے۔ 1,00,000 کے لشکر سے سردار ربیس نے اس 10,000 سواروں کو بطور طلیعہ پہلے بھیجا تھا جس نے تمہارے چھوٹے لشکر کے ہاتھوں ہزیمت اٹھائی ہے، لیکن اب بھی سردار ربیس کے ساتھ 90,000 کا لشکر موجود ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ جس طرح رومی لشکر کا طلیعہ کا سردار مارا گیا ہے، انشاءاللہ تمہارا سردار ربیس بھی مارا جائے گا۔ جنگ کس طرح سے ہوئی اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی یا نہ ہوئی، جنگ کا کیا نتیجہ نکلا، باقی تفصیلات انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔